وہ بھی کہتے ہوں گے کملی والے آقا تیرے قربان جاؤں، میں نے ایک بار تمنا کی آپ نے کروڑوں درود بھجوا دیے۔ تو جو نبی کی تمنا کرے خالی رہتا نہیں۔ آپ نے میلاد کے حوالے سے سنا وہ بخاری شریف میں حدیث موجود، ابو لہب چچا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی لونڈی تھی سویبہ، اس نے آ کر اس کو خوشخبری سنائی تیرے بھائی حضرت عبداللہ کے گھر بہت خوبصورت بیٹا ہوا ہے۔ یہ خبر سن کر اتنا خوش ہوا کیونکہ بھائی کا انتقال ہو گیا تھا، تو اس کو بھتیجے کی پیدائش کی خوشی ہوئی، اپنی اس انگلی کے اشارے سے اس کو انعام میں آزاد کر دیا، جا تو آزاد ہے۔ خوشی میں آپ مٹھائی کھلا دیتے ہو، کسی کو نوٹ دے دیتے ہو، اس نے اس کو، وہ غلام تھی، اس کو آزاد کر دیا خوشی میں، بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں۔ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا، یہ دشمن ہو گیا، بڑا سخت کافر، اس کی مذمت میں پوری سورت اتری، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ جہنم کا ایندھن۔ جب یہ مر گیا، حضرت عباس نے اس کو خواب میں دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا، انہوں نے اس سے پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا تمہارے بعد مجھے کوئی خیر نصیب نہیں ہوئی، ہر وقت عذاب ہو رہا ہے، سر سے پاؤں تک ہر وقت عذاب، مگر جب پیر کا دن آتا ہے اور وہ گھڑی آتی ہے جب کہ سویبہ نے ان کی ولادت کی خوشخبری سنائی تھی اور میں نے اپنی اس انگلی کے اشارے سے اسے آزاد کیا تھا، ہر پیر کو میری اس انگلی سے ایک چشمہ جاری ہوتا ہے، پانی نکلتا ہے، میں پیتا ہوں، اس سے میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ اس نے بھتیجا سمجھ کر ایک مرتبہ خوشی منائی، فیض پہنچ رہا ہے یا نہیں اونچی؟ تو جو مسلمان اللہ کا حبیب سمجھ کر بار بار خوشی منائے گا، شیخ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی، امام قسطلانی، امام زرقانی، امام جزری یہ لکھتے ہیں جو محبت سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا نبی کے میلاد کی خوشی میں، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ نبی سے محبت کرنے والا خالی رہتا اونچی۔ اب سنو، قرآن نے بتایا نبی کیا ہیں، ایمان۔ اب میں نے وہ جو بات شروع میں کی تھی وہ بھی پوری کر دوں اور تقریر سمیٹوں۔ توجہ، میں نے پہلے کہا تھا نماز اس کی نماز ہے جس کا سر خدا کے لیے جھکے، دل مصطفیٰ کے لیے جھکے۔ سنی تھی یہ بات یا نہیں؟ جان لو ایمان کی ہے جان حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کی جان نبی کی محبت۔ ایمان کی جان کیا ہے؟ سب کی آواز اونچی۔ آپ کو ہے؟ آپ کو نبی سے محبت ہے؟ کون کہے گا نہیں ہے؟ لیکن مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے محبت کے دعوے میں کیا ہم سچے ہیں؟ دعویٰ کریں نبی سے محبت کا اور جھوٹ بولیں تو کیا محبت پوری ہوئی، ثابت ہوئی؟ دعویٰ کریں نبی سے محبت کا اور ماں باپ کا ادب نہ کریں، کیا محبت ثابت ہوئی؟ دعویٰ کریں نبی سے محبت کا، بیوی بچوں کا حق ادا نہ کریں تو محبت پوری ہوئی؟ دعویٰ کریں نبی سے محبت کا اور نماز نہ پڑھیں تو محبت پوری ہوئی؟ دعویٰ کریں نبی سے محبت کا، داڑھی نہ رکھیں، محبت پوری ہوئی؟ سوچیں، غور کریں، دعویٰ تو سب کرتے ہیں۔ جان لو ایمان کی ہے جان حب مصطفیٰ، اور بجز اور بغیر حب نبی بے سود ہے ذکر خدا۔ اگر نبی کی محبت نہیں تو اللہ کا ذکر کرنے میں کوئی فائدہ۔ اونچی، سجدہ کرنا ہو تو یوں کر کہ ہو سجدے میں جھکا، سر خدا کے واسطے
دل مصطفیٰ کے واسطے، سر خدا کے واسطے، دل مصطفیٰ کے واسطے۔ اب یہاں مسئلہ سنا دوں، کیونکہ آپ کہیں گے اللہ کی عبادت میں دوسرے کو شریک کرنے کا کیا مطلب؟ کہ سر خدا کے واسطے، دل مصطفیٰ کے واسطے، عبادت تو اللہ کی، نماز تو اللہ کے لیے پڑھتے، نیت کرتا ہوں میں نماز کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، تو اس میں نبی کے لیے دل جھکانے کا کیا مطلب؟ تو آپ کے ذہن میں خیال آئے گا، جواب خود نہیں دے رہا ہوں، تھانوی صاحب سے لے رہا ہوں۔ ان کی کتاب کا حوالہ کیوں؟ تاکہ کوئی بعد میں یہ نہ کہے اپنی طرف سے کہا تمہاری بات سنا رہا ہوں تاکہ تم بھی مان لو۔ ہمارے پاس تو ہے ہی دلیل، مگر تمہاری کتاب کا حوالہ۔ کتاب کا نام التکشف عن مہمات التصوف، لکھنے والے جناب اشرف علی تھانوی۔ آپ لوگ ہنس پڑے، خیر ہے۔ وہ لوگ جو ناراض ہوتے ہیں نا مجھ پہ، میں ان سے کہتا ہوں ناراض نہ ہوا کرو، مجھے کمیشن دیا کرو، تمہاری ایڈورٹیزمنٹ کر رہا ہوں، تمہارا بھی نام، تمہاری کتاب کا بھی نام، 1,00,000 پیسے دو گے تو اتنی ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہوگی، خام خواہ ناراض ہوتے ہیں۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، تہجد پڑھ رہے تھے۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ اونچی رات کی نماز ہے نا، رات کے پچھلے پیر، اونگ آ جائے، 1 منٹ کی اونگ آ گئی، تہجد شروع۔ عشاء کے بعد آپ نے آنکھیں بند کی، اونگ آ گئی، بس تہجد شروع ہو گئی۔ لیکن بہترین ٹائم پچھلا ٹائم ہے، فجر سے گھنٹہ پہلے، ٹھیک ہے نا؟ 1 منٹ 1 سیکنڈ کی بھی اونگ آ گئی، تہجد شروع ہو جاتی ہے۔ سنیں، تہجد پڑھ رہے تھے، اکیلا آدمی تہجد پڑھ رہا ہو، اونچی آواز سے قرآن پڑھ سکتا ہے، مگر کسی کی نیند خراب کرنے کے لیے نہیں، یا دوسروں کو سنانے کے لیے نہیں، لیکن اکیلا آواز کے ساتھ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاوت کرنا سنا پیچھے سے، ان کو نہیں پتا، ان کو نہیں پتا کہ حضور سن رہے ہیں۔ صبح حضور نے ان کو بتایا، رات ہم نے تیرا قرآن پڑھنا سنا، تجھے حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش اعلانی سے حصہ ملا، تو بہت اچھا پڑھتا ہے، تو بہت اچھا پڑھتا ہے۔ صحابی آگے سے یہ نہیں کہتے شکریہ، تھینک یو، ہم تو یہی کہتے ہیں نا۔ آج آپ کسی کو کہہ دیں تمہاری آواز بہت اچھی ہے، وہ کیا کہے گا؟ تھینک یو، بہت اچھے لگ رہے ہو، تھینک یو، یہی ہے نا؟ پوچھ رہا ہوں، کہنا ہے تو ماشاء اللہ کہو۔ اگر کسی کی آواز اچھی ہے، اس نے خود اچھی کی ہے، رب نے دی ہے، اس کی اپنی کوئی اس میں خوبی نہیں۔ کسی کی شکل اچھی ہے، اس نے خود بنائی ہے یا رب نے دی ہے؟ اونچی تو کہو ماشاء اللہ، اللہ کی عطا کہو، ہے تھینک یو، جیسے کہہ رہے ہو کہ تم نے میری تعریف کی ہے، یہ رب کی تعریف ہے۔ سنیں انہوں نے کیا کہا، حضور اگر مجھے پتا ہوتا آپ سن رہے ہیں، میں اور اچھا کر کے پڑھتا۔ حضور نے کہا تمہاری آواز بہت اچھی، اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت اچھا لہن، ان کو خوش اعلانی دی تھی، تجھے اس سے حصہ ملا ہے، تیری آواز بہت اچھی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور اچھا کر کے پڑھتا تاکہ آپ خوش ہوں، ٹھیک ہے نا؟ حدیث ختم ہو گئی۔ تھانوی صاحب نیچے لکھتے ہیں عبادت اللہ کی، نبی کو خوش کرنے کا کیا مطلب؟ خود لکھ رہے نماز اللہ کی، نبی کو خوش کرنے کا کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں نبی نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تو نے کہا اور اچھا کر کے پڑھتا، تو یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں اللہ کے لیے پڑھنا ہے، مجھے کیا خوش کرنا، نہیں، انہوں نے کہا نتیجہ یہ نکلا نبی کو خوش کرنا اللہ کو خوش کرنا ہے۔ جو نبی کی خوشی چاہتا ہے وہ کس کو خوش کرتا ہے؟ اونچی۔ تو اگر نبی کو خوش کر رہے ہو تو یہ نہ سمجھو یہ عبادت نہیں ہے، درود و سلام پڑھتے ہیں نبی پر، عبادت اللہ کی کرتے ہیں۔
یہ درود و سلام پڑھنا بھی عبادت ہے، نبی کو خوش کرنا، اللہ کو خوش کرنا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی اور اللہ کے معاملے دو ہیں، ان کی محبت اللہ کی محبت، ان کا کہنا ماننا اللہ کا کہنا ماننا غیریت نہیں ہے۔ غیریت ہم عین نہیں کہتے کہ حضور عین اللہ ہے، نہیں، عینیت کی بات بھی نہیں کر رہے، غیریت بھی نہیں ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے نبی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، نبی کا کہنا ماننا اللہ کا کہنا ماننا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ میں اور آپ کوشش کریں کہ ہم سب کو نبی سے سچی محبت ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ کیا ہو جائے؟ اونچی۔ اب سچی محبت کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے، سچی محبت کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے، تو کیا ہم کریں گے؟ آواز آئے؟ آؤ، میلاد شریف کا مہینہ ہے، وعدے کرو اپنے آپ سے، اپنے رب سے وعدہ کرو، نماز پابندی سے پڑھیں گے، روزانہ درود و سلام بہت زیادہ پڑھیں گے، روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے، نبی کی تعلیمات سیکھیں گے۔ اگر ہم یہ ساری باتیں اپنا لیں گے انشاءاللہ بیڑا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ایمان اس کا ایمان ہے جس کا دل نبی کے لیے دھڑکتا ہو، جس کا دل کس کے لیے دھڑکتا ہو؟ جو نبی کا ہے وہ ہمارا، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا۔ اونچی۔ جو نبی کا وفادار نہیں میرا تمہارا وفادار ہو سکتا ہے؟ اونچی۔ تو بس آج یہ سبق لے کے جانا ہے۔ یہ سید گھرانہ ہے جو یہ محفلیں کرتا ہے، اللہ ان کو خوش رکھے۔ انہوں نے مجھے جو کہا میں نے جتنا سمیٹ سکا، مجھے تو اندازہ ہی نہیں ہوا، میں تو 2 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، حالانکہ طبیعت میری، لیکن یہ صرف ذکر کی برکت ہے جو کر گیا ہوں، حالانکہ مسلسل 1 ہفتے سے کھانس رہا ہوں، تکلیف ہے، مگر یہ صرف ان کے نام کی برکت۔ یاد رکھو نبی سے نسبت رہی تو بیڑا۔ آخری جملہ، آخری بات، ہو سکتا ہے لفظ زیادہ ہو جائے، دھیان سے سننا۔ قبر میں ماں ساتھ جائے گی؟ پوچھ رہا ہوں، کتنا پیار ہے ماں کو؟ تکلیف برداشت کرتی ہے آپ کی؟ مگر وہ قبر میں ساتھ یہ جن لیڈروں کے لیے ساری رات بیوی بچوں ماں باپ کو بھول کے ان کے ساتھ لگے رہتے ہو، وہ جائیں گے؟ ہو سکتا ہے وہ جنازے میں بھی نہ آئیں، آ جائیں تو اس کے بعد قبرستان تک نہ جائیں۔ ہاں جی بس بڑی مہربانی، آ گئے، سارے مٹی ڈال کے واپس آ جائیں گے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ جہاں سارے منہ موڑ لیں گے وہاں بھی آقا تشریف لائیں گے۔ میرے تمہارے لیے قبر کو جنت کا باغ بنائیں گے۔ حشر میں ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے بھاگے گا، دوست دوست سے بھاگے گا، اس دن بھی کون کام آئیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جن کے بغیر گزارا نہیں، جو ہمارے مشکل کشا، جن کی وجہ سے بخشش ہونی ہے، ان سے کتنی محبت ہونی چاہیے، ان کا کتنا کہنا ماننا چاہیے۔ بس یہی میرا پیغام ہے، جو ہمیں نہیں بھلاتے ہم ان کو یاد رکھیں۔ وہ آج بھی سبز گنبد میں میرے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو اگر ہم ان کا میلاد منائیں تو یہ ان پر احسان نہیں۔ 12 ربیع الاول کو ہر سنی نے جلوس میں شامل ہونا ہے۔ ٹی وی والے دوسرے لوگ کوشش کر رہے ہیں، نہیں جی یہ جلوس بند کرو، ناچ گانے کو نہیں کہہ رہے بند کرو،
ننگے پن کو بند نہیں کرو، وہ سارے پروگرام کرو جتنے، بس جلوس بند کرو۔ تو سنی ان کو بتا دیں اور سب کچھ بند ہو سکتا ہے، نبی کے میلاد کا جلوس بند ہو سکتا نہیں۔ 1400 سال کی ہماری تاریخ ہے، ہم میں کوئی کبھی دہشت گرد نہیں ہوا، اور جتنے ادھر کے ہی نکل رہے ہیں نا ہمارا کوئی تعلق دہشت گردی سے نہیں۔ ہم سنی ہیں، میلاد منانے والے، نبی کی محبت سکھانے والے۔ تو 12ویں شب میں سب کے گھروں میں چراغاں ہونا چاہیے، بھلے ایک بلب جلانا نبی کی میلاد کی خوشی میں۔ چھوٹے چھوٹے کمکے چائنا کے بڑے سستے مل رہے ہیں، ایک لگا لینا۔ صبح فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھنا، سارے گھر والے مل کے درود و سلام پڑھ لینا، میلاد ہو جائے گا، بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور تمام مرد حضرات، عورتیں نہیں، بہت چھوٹے بچے بھی نہیں، جو مرد حضرات ہیں سارے مرکزی جلوس نشتر پارک میں، پھر جلسہ، وہاں ضرور شرکت کیجئے گا۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ جتنا بیان ہو سکتا ہے، ان کی امیدیں بہت زیادہ ہوں، میں تو چھوٹا سا ہی بندہ ہوں، اتنا ہی کر سکتا ہوں انشاءاللہ، پھر کبھی صحیح۔ یہ جب بھی تقریر ختم ہوتی ہے میرے ہاتھ میں کتابیں دے دیتے ہیں، لوگ سمجھیں گے مولانا صاحب تجارت کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں، تجارت ثواب کی کرتا ہوں۔ کائے کی تجارت کرتا ہوں؟ کوشش ہے کہ لوگوں کو ثواب پہنچاؤں، اور ایسے کام کروں کہ بعد میں لوگ مجھے ثواب پہنچائیں۔ تو یہ والد صاحب قبلہ کی میری لکھی ہوئی کتابیں لاہور سے چھپ کے آتی ہیں، یہ لوگ خرید کے لاتے ہیں، کمیشن بھی ان کو ملتی ہے، مجھے نہیں ملتی، مجھے صرف ثواب ملتا ہے۔ یہ کتاب ہے ذکر جمیل، ہر سنی کے گھر میں ہونی چاہیے۔ میرے والد صاحب کی کتاب ہے، جو اس کتاب کو پڑھے گا میرے نبی سے اس کو محبت ہو جائے گی، اور جن کے پاس محبت ہے ان کی محبت زیادہ ہو جائے گی۔ اگر آپ کو پڑھنی نہیں آتی، گھر میں جس کو پڑھنی آتی، سارے گھر والے جمع ہو جاؤ، اسے کو 2 صفحے روز پڑھ کے سنائے۔ اس طرح روز 10 منٹ آپ ذکر بھی سنیں گے، اس کا ثواب۔ پھر آپ کو ساری باتیں، پھر اس میں حیات النبی، حاضر ناظر، علم غیب، یہ سارے مسئلے بھی ہیں، اور میرے نبی کی اتنی پیاری پیاری باتیں کہ بار بار سننے کو جی چاہے۔ اس کے علاوہ یہ میری کتابیں ہیں دیوبند سے بریلی۔ لوگ پوچھتے ہیں دیوبندی بریلوی جھگڑا کیا ہے، کیوں ہے؟ تو میں نے یہ کتاب لکھی، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، اب عربی میں بھی آ رہی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے، پڑھنی ہو تو وہ پڑھ لینا، ورنہ یہ سی ڈی، ویڈیو سی ڈی اگر نہیں دیکھی تو ایک بار دیکھ لو، صرف ایک بار میرے کہنے پہ دیکھ لو، سارے گھر والوں کو بٹھا کے، دوستوں کو بٹھا کے دیکھ لو، یہ آپ کو پتہ چل جائے گا ہمارا جھگڑا کیا ہے، کیوں ہے۔ یہ دنیا بھر میں پہنچ چکی ہے، اور لاکھوں اس کو دیکھ کے سنی ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھیں گے تو یاد کریں گے۔ ٹی وی پر ایک زمانے میں تھانوی صاحب آئے تھے، مزاروں کے اولیاء کے خلاف بات کی تھی، تو میں ٹی وی میں تھانوی صاحب کی کتابیں اٹھا کے پہنچ گیا تھا، ان کی کتابوں سے میں نے ٹی وی پہ پہلی مرتبہ جواب دیا تھا، یہ اس کی ریکارڈنگ ہے۔ اس کے علاوہ دعاؤں وظیفوں کی کتاب، والد صاحب کی کتاب راہ عقیدت، میری یہ کتاب ایٹم بم، یہ انہوں نے نام رکھا ہے، جن کے خلاف لکھی ہے نا میں نے، سفید و سیاہ اس کا نام ہے، اس میں نے ان کو ننگا کر دیا۔ پڑھنا، اس کے آخری 40 صفحے ضرور پڑھنا، ان کی گندی گندی باتیں لکھی ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے وہ ہے کیا۔ یہ سنیوں نے کیلنڈر بنایا ہے تاکہ آپ کو ہر مہینے یاد ہو کس کس کا دن، تو یہ وہ آپ کو برعایت دیں گے۔ میں نے صرف ثواب کے لیے اعلان کیا ہے۔ اس جلسے کو جنہوں نے منعقد کیا، جنہوں نے حصہ لیا، اللہ سب کو برکت دے۔ پروگرام جاری رہے گا؟ او ہو، اتنی تقریر کے بعد یہ 150 رکعہ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ صحیح مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنے اور نماز پڑھنے کی ترغیب۔ قرآن جس کو صحیح پڑھنا نہ آتا ہو وہ کوشش کرے کہ صحیح ادا کرے، اگر وہ سیکھتا نہیں ہے تو یہ غلطی ہے۔ کسی کے منہ سے کوئی لفظ صحیح نکلتا نہیں وہ اور بات ہے، توتلی زبان ہے، ہکلاتا ہے وہ اور بات ہے، لیکن سیکھنا چاہیے اللہ کا کلام